بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو فکر نو۔ آج کا پروگرام 9 مئی کے حوالے سے ہے۔ اس میں جو کچھ حکومت کی طرف سے کہا گیا، جو کچھ فوج کی طرف سے کہا گیا، اور جو کچھ پی ٹی آئی کی طرف سے کہا گیا اور کیا گیا، ان سب پہ بات ہوگی۔ اور اس کے بعد اس پہ بات بھی ہوگی کہ اسی قسم کا، بلکہ اس سے بہت کم شدت کا ایک جو تھا ہنگامہ، وہ امریکہ میں 6 جنوری کو ہوا تھا، جب ٹرمپ الیکشن ہار گیا تھا اس وقت۔ تو اس کے مقدمات کیسے چل رہے ہیں، کتنے لوگوں کو سزا ہوئی ہے، اس کا پاکستان سے کمپیئر کر دیں، خاص طور پہ ایویڈنس کی جو بات ہے، دونوں معاملات میں ایویڈنس کس قسم کی موجود ہے، اس سے بات ہوگی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد جو فوری ری ایکشن آیا پی ٹی آئی کا، اس میں تو بڑے وہ ڈیفائنٹ تھے، عمران خان بھی اور ان کے پارٹی کے جو کچھ لوگ تھے انہوں نے بھی۔ لیکن آج 9 مئی والے دن جو کچھ انہوں نے کہا ہے، وہ اس سے قدرے کم ہے، اس کی شدت کم ہے۔ اس میں چیف آف آرمی سٹاف کو براہ راست تنقید کا نشان نہیں بنایا گیا، اور بڑی احتیاط سے انہوں نے آگے قدم بڑھایا ہے۔ ایک جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ پی ٹی آئی کی طرف سے ہے وہ یہ کہ انہوں نے سابق صدر عارف الوی کو کوئی کوٹ ان کوٹ بڑی اہم ذمہ داری سونپی ہے کہ وہ معاملات کو حل کرائیں۔ اور اسی پریس کانفرنس میں سے پوچھا بھی گیا کہ یہ اہم ذمہ داری میں کیا آپ سیاسی جماعتوں سے بات کریں گے یا حکومت سے بات کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کے پاس تو کوئی اختیارات نہیں ہے، ان سے بات کرنے کا فائدہ نہیں۔ اب یہ اب اسپیکولیشن کی بات ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ ان کو پی ٹی آئی چیئرمین کی طرف سے یہ کہا گیا ہے غالباً کہ وہ فوج کے ساتھ رابطہ کرنے کی پھر کوشش کریں، کیونکہ پہلے بھی جیسے معلوم ہے کہ جب ان کو نکالا گیا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے عمران خان کو، تو عارف الوی صاحب جو تھے پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھ کے کوششیں کرتے رہے کہ کسی طرح سے جنرل باجوہ کی اور عمران خان کی جو ہے وہ صلح ہو جائے، اور پریزیڈنٹ ہاؤس میں انہوں نے ان کی میٹنگز بھی ایک سے زائد میٹنگز بھی کروائی۔ اس کا قصہ آپ کو معلوم ہے کہ کس نے کیا کہا اور کیا اس کا نتیجہ نکلا۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ عارف الوی صاحب جو ہیں وہ دونوں طرف کوشش کرتے رہے ہیں، اور اب بھی غالباً ان کو اسی لیے کہا گیا ہے، ورنہ ان کو خاص جو ہے اہم ذمہ داری اور کوئی سمجھ نہیں آتی۔ اس سے بھی لگتا یہ ہے کہ وہ ان کا جو ڈیفائنٹ موڈ تھا، جو جارحانہ موڈ تھا ڈی جی آئی کی پریس کانفرنس کے فوراً بعد، اس میں کمی آئی ہے۔ تمام ملک میں جو ہے اس واقعے کی شدید مذمت کی گئی ہے ہر لیول پر، خواہ وہ وکلاء ہوں، خواہ وہ صحافی ہوں، خواہ وہ سیاستدان ہوں، خواہ وہ اخبار والے ہوں، اخباروں کے پروگرام ہوں، ان سب نے اس کی بڑی شدید مذمت کی ہے، اور سب نے یہ کم از کم تسلیم کیا ہے، وہ لوگ بھی جو عام طور پر پی ٹی آئی کے حامی سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے یہ ضرور تسلیم کیا ہے کہ جو کچھ مئی 9 کو ہوا، اس کی ذمہ داری پی ٹی آئی پر اس حد تک تو ضرور بنتی ہے کہ وہ نیریٹو جو انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد بنایا تھا، جس میں فوج کو براہ راست نشانہ بنایا گیا، فوج کے سربراہ کو براہ راست نشانہ بنایا گیا، ڈی جی آئی ایس آئی اور نمبر 2 جو وہاں تھے میجر جنرل، ان کو نشانہ بنایا گیا، اور نام لے لے کر ان کا جلسوں میں کہا گیا اور دھمکیاں دی گئی ان کو۔ تو اس کا جو ہے نتیجہ یہی ہونا تھا۔ اس کے بعد ایک رپورٹ بھی پیش ہوئی ہے گورنمنٹ کو، جو کچھ عرصہ پہلے بنی تھی لیکن آج کیبنٹ میں پیش ہوئی ہے۔ اس میں انہوں نے بڑا واضح طور پہ بتایا ہے کہ یہ جلاؤ گھراؤ کا جو پروگرام بنایا تھا، یہ اس میں عمران خان براہ راست ملوث تھے، اور ان کے جو ہے رپورٹ میں کہا گیا ہے، تصدیق ہمارے تک تو نہیں پہنچی کہ اس میں ثبوت ان کے پاس کیا ہے، لیکن انہوں نے کہا گیا کہ یہ پروگرام پہلے سے بنا ہوا تھا، اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس میں جو 34 لوگ جو ہیں وہ ان کے ماسٹر مائنڈ ہیں، یہ الفاظ ماسٹر مائنڈ ان کے اپنے الفاظ رپورٹ کے، اور 52 لوگ جو ہیں وہ انہوں نے اس کا منصوبہ بنایا تھا، اور
اس کو جو ہے جن لوگوں نے اس پر عمل درآمد کیا وہ 188 لوگ ہیں. اور جنرل عاصم منیر نے جو بیان دیا ہے اس میں آج پھر وہی بات دہرائی گئی ہے جو DGI SPR نے کہی تھی کہ کوئی رو رعایت، کوئی کمپرومائز، کوئی ڈیل نہیں ہوگی. یہ یوم سیاہ ہے پاکستان کی تاریخ کا، اور وہ ساری باتیں انہوں نے دہرائی ہیں جو DGI SPR نے بھی کہی تھی اور زیادہ سخت الفاظ میں. پر ایک اہم بات انہوں نے یہ کہی کہ جو ریئل لیڈرز ہیں اس ہنگامے کے، جو ریئل لیڈرز ہیں ان کو اب سزا ہوگی. ان لفظ استعمال کیا ہے اب، جو ISPR کا پریس ریلیز سے بھی جاری کیا ہے اس میں بھی اب ان کو سزا ہوگی. تو اس سے لگتا یہ ہے کہ پروگرام جو ہے وہ انہوں نے بنا لیا ہے، پورا تیاری کر لی ہے، اور اب مقدمہ جو ہے وہ آگے بڑھیں گے. اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جو نادان لوگ جو ان کی باتوں میں آ کر اس ہنگامے میں شامل ہو گئے تھے ان کو ہم پہلے ہی چھوڑ چکے ہیں. ان کو سپریم کورٹ کے حکم پر کہ ان کا کوئی یہ منصوبہ نہیں تھا، لیکن ان کو ورگلائے گئے وہ لوگ، ان کا کوئی مفاد نہیں تھا، تو ان کو ہم نے پہلے ہی چھوڑ دیا. معلوم نہیں کتنے لوگ ہیں، کیا اس کی تفصیل ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن ان کو پہلے ہی چھوڑ دیا گیا ہے. PTI کی طرف سے جو پہلے دن آیا تھا جس طرح کہ اب پاکستان کی فوج جو ہے یہ ایک سے زائد ان کے ویلاگرز ہے پاکستان میں اور یہاں، اور جو ان کے جو ہے نمبر 2 نمبر 3 لیڈرز ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کی فوج جو ہے اب پریکٹیکلی پنجاب پولیس بن چکی ہے، اس کا یہ اسٹیٹس ہو چکا ہے. لیکن آج کے جو معاملات ہیں اس میں اس کو اس بات کو دبایا گیا ہے. اور خیبر پختونخوا کے جو چیف منسٹر ہیں گنڈا پور، جنہوں نے آج جلسہ عام سے خطاب کیا اور بڑی دھواں دھار تقریر کی، اس میں انہوں نے جو میسج دیا، باوجود سے تمام گرج چمک کے باوجود جو سارا زور تھا وہ بار بار یہ بات کہہ رہے تھے کہ ثبوت لائیں، ہمیں بتائیں، میں پھانسی لڑنے کو تیار ہوں، لیکن جو معصوم لوگ پکڑے ہوئے ہیں ان کو چھوڑ دیں. اور بار بار انہوں نے یہ بات اپنی تقریر میں کہی کہ آپ معافی کا اعلان کریں، عام معافی کا اعلان کریں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد عام معافی کا اعلان کیا تھا. آپ بھی معافی کا اعلان کریں، آگے بڑھیں. تو یہ انڈیا ہے وہ بھی کمپرومائز کی طرف ہے. وہ جو کنفرنٹیشن کی، ڈیفائنس کی پہلے دن تھی وہ آج نہیں تھی. ان کے جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر، ان کا بھی آج بیان جو ہے وہ ٹون ڈاؤن ہے اور اسی قسم کا ہے. اگلی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ عمر ایوب نے جو پریس کانفرنس کی اڈیالہ جیل کے بعد، اس میں انہوں نے اپنے بڑے اہم رکن مروت صاحب کو فارغ کر دیا ہے. اور ان پہ الزام یہ لگایا گیا ہے کہ انہوں نے سعودی عرب کے بارے میں جو بیان دیا تھا اس سے پارٹی کو نقصان ہوا ہے، اور وہ انہوں نے بڑی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، اس لیے ان کو نکال دیا گیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے انڈیکیٹ یہ کرتی ہیں کہ PTI نے 2 دن کے اندر اندر اپنا بیانیہ جو ہے اس کو ٹون ڈاؤن کر دیا ہے. وہ مانیں گے تو نہیں یہ بات، لیکن ان کے الفاظ کا جو چناؤ ہے وہ بڑا محتاط ہے، قدرے محتاط ہے اس کے مقابلے میں. خاص طور پہ جو گنڈا پور نے اتنا بڑی تقریر کی، اتنا بڑا جلسہ تھا، لیکن اس میں مسلسل جو ہے وہ فوج سے یہ اپیل کرتے رہے کہ آپ ہماری فوج ہیں، ہم جو ہیں وہ اگر غلطی ہوئی ہے تو میرے پاس ثبوت لائیں. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں بہت راز ہیں، مجھے پتا ہے کیا ہوا تھا اس روز، میں نہیں بتانا چاہتا کہ میں محب وطن ہوں. تو وہ اس سے پہلے حالانکہ معلوم ہے کہ وہ بار بار جو ہے وہ نام لے کے، اور وہ جو ہے وہ نیوٹرل جانور ہوتا ہے اور ڈرٹی ہیری اور اس قسم کی باتیں وہ کرتے رہے ہیں، اور اب بھی جو ہے وہ جنرل عاصم منیر کا براہ راست نام لے کے بات کرتے رہے ہیں. تو آج وہ بات نہیں تھی. اس سے اگلی بات یہ ہے کہ اس میں اب لاء میں تبدیلی آ رہی ہے، اور ڈیجیٹل ٹیررزم، جسے آج جنرل عاصم منیر کے بیان میں ڈیجیٹل ٹیررزم کے بارے میں بات ہوئی ہے. تو پیکا کا جو قانون آ رہا ہے اس میں غالباً اس طرح بھی کوئی ہوگا کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ جس قسم کا غلط باتیں بتائی جاتی ہیں، جھوٹ بولا جاتا ہے، جان بوجھ کر جو ہے شرارت کی جاتی ہے، وہ بھی ہوگا. اور جیسا کہ میں نے اپنے شک کا اظہار کیا تھا پہلے بھی کہ اس میں جو ہے سرحد کی دوسری طرف سے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالنے کا جو ہے امکان، اس کو رد نہیں کیا جا سکتا. اور اس پہ غور ہونا چاہیے، کیونکہ میں یہاں امریکہ میں بیٹھ کے یہاں جو ہے
وہ روس کی طرف سے مسلسل اس قسم کا ہنگامہ اس قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں، اور وہ خاص طور پہ الیکشن کے موقع پر، کسی اور اہم موقع پر یہ باتیں ہوتی ہیں یہاں پر، اور کوشش کے باوجود وہ پیغام ان کے نکل جاتے ہیں. تو وہ بات بھی وہاں ہونی چاہیے. اس کے بعد تمام چیف منسٹرز نے اس کو بڑے اسٹرانگ الفاظ میں کنڈیم کیا ہے. بلوچستان کی اسمبلی نے قرارداد پاس کی ہے، اور جو سرحد اسمبلی میں تو کچھ نہیں ہوا، لیکن چیف منسٹر نے تقریر کی ہے. جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتایا، ان کا بھی جو تمام گرج چمک کے باوجود ان کا جو بیان میں تھی وہ شدت اور وہ غصہ نہیں تھا جو پہلے نظر آتا تھا. ہاں، ایک امپورٹنٹ بات عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے آئی ہے، اس کو دیکھنا ضروری ہے. انہوں نے اپنے ٹویٹر میں اور اخبار میں جو بیان جاری اس میں کہا ہے کہ یہ عجیب بات ہے کہ 9 مئی کے جو ملزمان ہیں وہ فوج کو اسلام آباد میں تو قبول نہیں ہے، لیکن انہی لوگوں کو سرحد میں میں سرحد کہتا ہوں کہ ہم تو بچپن میں جو صبح سرحد ہی کہتے تھے اور وہی اسکول میں پڑھتے تھے، تو میرا منہ سے وہی صبح سرحد نکل جاتا ہے. تو خیبر پختونخوا میں جو ہے ان لوگوں کو جو پرتشدد واقعات میں ملوث ہیں وہ ملزمان ہیں اور اس واقعات کے 100% ذمہ دار ہیں، ان کو پی ٹی آئی ان کو یہاں کیوں بنا دیا، ان کو کہ حکومت کیوں دے دی گئی؟ یہ سوال انہوں نے پوچھا ہے، اور یہ اہم سوال ہے. اس کے بعد ایک تجویز جو سینسیبل تجویز جو دی گئی ہے، اور اس پہ غور کیا جانا چاہیے کہ ملک میں اس وقت 2 فریق بن چکے ہیں. پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے آپ کو فوج کے مقابل لے آئی، وہ ایک سیاسی جماعت کے طور پہ کام نہیں کرنا چاہتے. کہ ہم سیاسی قوت نہیں ہیں، ہم فوج کے مقابلے کی قوت ہیں. اور ملک کے اندر جو بھی پارٹی، جو بھی گروہ اپنے آپ کو فوج کے مقابل سمجھے، اس کی حیثیت پھر وہ سیاسی نہیں رہتی. اس کی حیثیت جو ہے وہ پھر دوسری ہو جاتی ہے. میں لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا. تو اس حیثیت میں دونوں کی طرف سے پوزیشن اتنی سخت ہو چکی ہے، تو تجویز یہ دی گئی ہے کہ گورنمنٹ کو، باوجود ہے کہ پی ٹی آئی کو یہ گورنمنٹ قبول نہیں ہے، ان سے بات بھی نہیں کرنا چاہتے، گورنمنٹ کو خود اپنی طرف سے انیشیٹو اس پہ لینا چاہیے، اور ٹینشن کو اس جو خلیج بڑھتی جا رہی ہے، جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا ہر وقت خطرہ لگا رہتا ہے، اس کو ٹون ڈاؤن کرنا چاہیے. اور حکومت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اپنے فوج سے مشورہ کر کے بات کر کے آگے بڑھا سکتی ہے، اور ان کو اس بات کو آگے بڑھانا چاہیے. اور اس کے بعد یہ بات کہی جاتی ہے کہ جی ایویڈنس نہیں ہے، صرف فوٹو ہیں، صرف ویڈیو پہ بیانات ہیں، آڈیو کے بیانات ہیں. تو عرض یہ ہے کہ امریکہ میں جو 6 جنوری 21 کو جو ہنگامہ ہوا اور کانگریس پہ چڑھائی کی گئی، اس میں گرفتار تو بہت لوگ ہوئے تھے فوری طور پر، لیکن 1230 لوگوں پر مقدمے قائم کیے گئے. 750 کو ان میں سزا ہو چکی ہے، اور ان کی سزا جو ہے وہ 22 سال سے لے کر 18، 17، 16، 15، 10، 11 یہ سزائیں ہیں. کچھ لوگوں کو جو جنہیں آصف منیر صاحب نے آج گلیبل کہا ہے کہ وہ بھولے بھالے لوگ جو باتوں میں آ گئے تھے، وہاں بھی کچھ تھے ایسے جو ایسی ان کو پتہ نہیں تھا، وہ جو لائن تھی وہ کراس کر گئے، تو ان کو چند دن کی سزا دی گئی ہے. کچھ لوگوں کو صرف گھر بیٹھنے کی سزا دی گئی ہے. ایک شخص جس کو لمبی سزا ہوئی ہے، وہ شخص وہاں موجود بھی نہیں تھا، اور کچھ دن پہلے اس کو عدالت نے کہا تھا کہ اس شہر کی حدود میں، واشنگٹن ڈی سی کی حدود میں تم داخل نہیں ہو سکتے. اس شخص کو صرف اس بنا پر کہ وہ باہر بیٹھ کے ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہا تھا، جو ہنگامہ کر رہے تھے، جو اندر گھسے ہوئے تھے، ان کو سزا دی گئی. اور وہاں جو ہے کوئی قتل و غارت نہیں ہوئی، آگ نہیں لگائی گئی، بلڈنگوں کو نہیں جلایا گیا، کوئی جو ہے شہیدوں کے جو ہیں یادگاریں ان کو مسمار نہیں کیا گیا،
کسی ایئر بیس پہ حملہ نہیں کیا گیا، فوجی تنصیبات پہ حملہ نہیں کیا گیا، کسی جناح ہاؤس کو جلایا نہیں گیا. ایک شخص جو اسپیکر کے کمرے میں گھس گیا تھا اور اسپیکر کی کرسی پہ جا کے بیٹھ گیا تھا اور فوٹو بنوائی تھی اس کو لمبی سزائیں جو ہوئی ہیں وہ 22 سال سے لے کے اور 10 سال 11 سال تک سزائیں ہیں، اس میں سے ایک سزا اس کو بھی ہوئی ہے، لمبی سزا میں وہ بھی شامل ہے. صرف وہ کمرے میں گھس گیا، کرسی پہ ٹانگ رکھ کے کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا، اس کو سزا ہوئی ہے. تو یہ اب پاکستان ہمارے ہاں جو ہے وہ اب جج صاحبان جو ہیں، خاص طور پہ وہ ایک جج صاحب جو گرین کارڈ والے جج ہیں جو امریکہ سے پڑھ کے گئے ہیں، ان کو یہ بتائیں کہ جناب یہاں پر جو کنوکشن ہوئی ہے وہ صرف ویڈیو سے ہوئی ہے. جو سی سی ٹی وی کیمراز کانگریس میں لگے ہوئے تھے ان کو انہوں نے کھنگالا ہے، اسی میں سے فوٹو لیے ہیں، اسی میں سے آڈیو لی ہے اور اسی کی بنا پہ کنوکشن ہوئی ہے. اب پاکستان میں جو ہیں وہ جج صاحبان اور وکیل صاحبان یہ ثبوت لے کر آئیں. بھائی ثبوت سے بڑا ثبوت کیا ہوگا؟ آپ کے سامنے وہ بندہ کہہ رہا ہے اور اندر کھڑا ہو اس بلڈنگ کے اندر. اور یہاں امریکہ میں جس کی آپ بار بار مثال دیتے ہیں وہاں یہ سب ہوا ہے، صرف فوٹو کی بنیاد پر، ویڈیو کی بنیاد پر، آڈیو کی بنیاد پر لوگوں کو سزائی ہوئی. تو امید ہے کہ اس بات کو آگے بڑھایا جائے گا، اس قصے کو ختم کیا جائے. یہ سلسلہ آگے نہیں چلنا چاہیے. یہ ٹینشن جو ہے بلا وجہ ہے. پی ٹی آئی والوں کو بھی لگتا ہے کچھ 1% کچھ عقل کا مظاہرہ انہوں نے کیا ہے. اور ویسے بھی آج انہوں نے جو پورے ملک میں پروگرام بنایا تھا جلسے جلوس کرنے کا، وہ بالکل جو ہے فلاپ ہوا ہے ان کا، سوائے خیبر پختونخوا میں ایک جلسہ جو علی من گنڈا پور نے کیا ہے، باقی کوئی جلسہ بھی جو ہے ان کا جلسہ نہیں تھا اور لوگ نکلے بھی نہیں. یہ نہیں کہ پولیس نے پکڑ کے بہت پکڑ دھکڑ کی ہے. کچھ 4-5 لوگ پنڈی میں پکڑ گئے ہیں اور 8-10 لوگ اسلام آباد میں پکڑ گئے ہیں، اینڈ دیٹس اٹ. تو اس لیے امید ہے کہ ان کو تھوڑی عقل سمجھ آ جائے گی اور بات آگے بڑھ جائے گی، کیونکہ حکومت کا فوج کا اس وقت جو ٹارگٹ ہے وہ صرف جو ہے وہ معاشی ٹارگٹ ہے. اور آج بھی قطر کا جو ہے وہ ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا حکومت کے پاس، اور حکومت نے انہیں کہا کہ ہمیں مزید انویسٹمنٹ لا کے دیں. تو حکومت کا سارا زور جو ہے انویسٹمنٹس پہ ہے. حالات اس طرف بہتر ہو رہے ہیں، لیکن اگر یہ سلسلہ ختم ہو جائے یا کم از کم اس کا ٹیمپریچر نارمل ہو جائے تو حالات بہت بہتر ہو سکتے ہیں. اسی دعا کے ساتھ، اسی نیک خواہشات کے ساتھ ہم بات ختم کرتے ہیں اور درخواست پھر کرتے ہیں کہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اسے لائک کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے. خدا حافظ، بہت شکریہ.